السلام علیکم ویورز۔ اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں اور ہم دوسروں کا دکھ درد بانٹ سکیں، لیکن ہماری زندگی میں ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں ان کو اپنی اولاد سے، یا کوئی فرینڈشپ کا ریلیشن ہو، یا میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن ہو، سب کو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور یہ امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کے چکر میں ہم دوسرے پرسن کی ذات کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمیں صرف نظر آتا ہے تو یہ کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں، میں نے تو ایسا سوچا تھا، میرے لیے تو ایسا ہونا چاہیے تھا، میں اور صرف میں، اور اس میں کے چکر میں ہم اپنے ریلیشن کو خراب کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی خوشی کا احساس ہی نہیں ہوتا، خیال ہوتا ہے تو صرف ان امیدوں کا جو ہم نے دوسروں سے لگائی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو دوسروں سے کچھ امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں بالکل ویسا ہی ہو جیسا آپ نے سوچا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ڈفرینٹ کوالٹیز سے نوازا ہوتا ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی۔ ہمیں دوسرے انسان کو اس کی اچھائی اور برائی سمیت قبول کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے اندر بھی بہت سی اچھائیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہیں۔ تو اگر کسی دوسرے بندے نے آپ کو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے تو آپ کیوں دوسروں سے ہر وقت اچھے کی امید لگائے رکھتے ہیں؟ میں یہاں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک شاپ کیپر اپنی شاپ کو شام کے ٹائم کلوز کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک کتا آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس کو وہاں سے بھگانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جب شاپ کیپر اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک چٹ تھی اور اس پر کچھ سودے وغیرہ لکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی سودوں کے پیسے بھی تھے۔ شاپ کیپر نے وہ چٹ لے لی اور لسٹ کے مطابق سودے دیے اور اس نے کتے کے گلے میں لٹکا دیے۔ جو ہی اس نے اس کے گلے میں سودے لٹکائے تو کتا چل پڑا۔ شاپ کیپر بڑا حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کتے کے پیچھے گیا اور دیکھنا چاہا کہ یہ کتا کہاں جاتا ہے۔ وہ کتا ایک بس سٹاپ پر جا کر رک گیا۔ ایک بس گزری، دوسری بس گزری، اور جب تیسری بس آئی تو کتا اس میں سوار ہو گیا۔ اب شاپ کیپر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور جیسے ہی کتا بس میں گیا تو کنڈکٹر نے کتے کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے اس کے نیچے سے پیسے نکالے، ٹکٹ کاٹی اور ٹکٹ وہیں اس کے پٹے کے نیچے رکھ دی جہاں سے پیسے لیے تھے۔ اب شاپ کیپر بڑا حیران ہوا، اس نے سوچا کہ یہ کتا تو بڑا ٹرینڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کتے کا یہاں کا روز کا آنا جانا ہے، اس لیے یہ بس کنڈکٹر اسے جانتا ہے۔ اب جب کتا نیچے اترا تو شاپ کیپر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کتا تھوڑی دور آگے جا کے ایک گھر کے پاس جا کر رکا، وہاں اس نے جا کے دروازہ بجانا شروع کیا اپنے ہاتھ یا پاؤں سے کسی بھی طریقے سے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب مالک نے دروازہ کھولا تو کتے کو دیکھتے ہی اس نے اسے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ شاپ کیپر بڑا حیران ہوا کہ کتے نے تو مالک کے اتنے کام کیے تھے اور مالک نے اس کو دیکھتے ہی مارنا شروع کر دیا۔ وہ مالک کے پاس آیا اور اس نے کہا، یہ اتنا وفادار کتا ہے، اس نے آپ کو سودا سلف لا کر دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پیار کرتے آپ نے اسے مارنا شروع کر دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مالک نے کہا، جب میں سو رہا تھا تو اس نے آ کر میری نیند خراب کر دی۔ جب یہ اتنے کام کر سکتا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ چابی بھی ساتھ لے جاتا، خواہ مخواہ میری نیند خراب کی۔ تو خیر یہ تو ایک سٹوری تھی، لیکن ہماری لائف بھی ایسی ہی ہے۔ ہم بھی دوسروں کی ساری اچھائیاں نظر انداز کر کے اس کی خامیوں پر ہی نظر رکھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی بھی سکون سے نہیں گزار سکتے۔ تو اسی لیے دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں اور اپنا 100% دوسروں کو دینے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کا وجود تو مٹی ہے، اس میں مٹی بھی ہے اور روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے کہ روشنی پر بھی توجہ رہے، جو ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ آمین۔